علی ظفر صاحب، ہر جو ایک کرمنل ٹرائل میں جس میں آپ نے سزا دینی ہوتی ہے، قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ ٹرائل کے ذریعے ہوگا. ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج ہوگا، جج پروسیکیوشن کا ایویڈنس پہلے لے گا، جو ملزم ہے اس کے پاس ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل ان پہ جرا کرے گا، اور اس کے بعد پھر اپنی شہادت پیش کریں گے اپنی ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں، وہ بھی پوری اپرچونٹی دی جائے گی اور پھر بحث ہو کے فیصلہ ہوگا. تو یہ ہم اس سے پہلے کہ میرٹس کی بات کریں کیس کی، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ٹرائل ہوا تھا، کیونکہ میں آج ابھی وہاں سے ہی نکل رہا ہوں اور میں نے اپنا کچھ تھوڑا سا آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی دے سکتا ہوں اور کچھ جو میں نے باقی ڈاکومنٹس دیکھے. ہوا یہ اس کیس میں کہ جج صاحب نے پہلے تو کیس جیل میں چلایا، ایک بار چلایا، 2 بار چلایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بار بار کہا کہ آپ ٹھیک طرح کرائیں، اوپن ٹرائل کریں. بہرحال وہ اوپن ٹرائل ایک شروع ہوا لیکن جیل میں ہی ہوا، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے اچانک جج صاحب کو کچھ ہوا اور جج صاحب نے کہا کہ میں آپ کے جو وکلا ہیں ان کی اب ریپرزینٹیشن نہیں دوں گا، وہ اب ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حق دفاع ختم کر دیا. آپ کو اسٹیٹ کاؤنسلز دے دیے اس وقت، اور جو کاؤنسل دیے، جو وکلا دیے، وہ پروسیکیوشن کی ٹیم سے دے دیے. یعنی جو پروسیکیوشن کی ٹیم کے وکلا تھے، یعنی سرکار کی جو ٹیم تھی، جو حکومت کی ٹیم تھی، اسی میں سے 2 بندے انہوں نے اس طرف کر دیے، اسی میں سے دے دیے 2 بندے. اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ ایک دن میں یہ کیس تیار کر کے اگلے دن اس کی جرا کریں. اگلے دن انہوں نے 16-17 لوگوں کی جرا بھی کر دی. 9 لوگوں کی سر آئے 9 جمع 9 2 دنوں میں 18 لوگوں کی جرا ہوئی. جی، جو عمران خان صاحب کے وکلا آئے ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو عدالت تک پہنچنے نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد آج صبح آرٹیکل وہ سیکشن 342 ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے ملزم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ اپنے ڈیفینس میں پیش کرنا ہے. وہ سوالات پوچھے گئے وکلا کے بغیر عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اور انہوں نے جب کہا کہ ہم نے اپنے دفاع میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو جج صاحب اٹھ کے چلے گئے اور جانے کے بعد وہاں سے ججمنٹ اناؤنس کر دی. اور ابھی تک وہ 342 پہ سائن بھی نہیں لیے جو سگنیچرز ہوتے ہیں ملزمان کے. تو اس سے بڑا مس ٹرائل یا ڈرامہ میں نے نہیں دیکھا جو میں نے آج وٹنس کیا. تو اس وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میرٹ تو دور کی بات، یہ تو ٹرائل ہی نہیں ہوا ابھی تک، فیصلہ ہی نہیں ہوا. جس فیصلے میں آپ وٹنسز نہ پیش کر سکیں اپنے، جس فیصلے میں آپ کا وکیل کو نہ جرا کرنے کی اجازت ہو یا بحث کرنے کی، جس میں آپ کے اوپر اپنی من مرضی کے پروسیکیوشن کے وکیل آپ کو سونپ دیے جائیں کہ آپ ان کے ذریعے اپنا دفاع کریں. جو وکیل صاحب نے عجیب و غریب بات، صاحب یہ کہہ رہے ہیں مس ٹرائل میں ہوگا، یہ مس ٹرائل کے لیے جائیں گے آپ. ان سے پوچھا عمران خان صاحب کی بہن نے کہ آپ بتائیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ان سے، ہم تو ویسے ہی ایک کاروائی کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی اٹینڈ کر رہے تھے ہیئرنگ. تو اس طرح کی جب ٹرائل ہو، اس طرح کی جب گفتگو ہو، وکیل بھی آپ کا نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 342 کیا ہے، تو اس سے بڑا مس ٹرائل تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک سر، میں ذرا باقی مہمانوں سے اسی آرگومنٹ پہ لے کے آگے چلوں. آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ. منیب، آپ بھی وکیل ہیں، واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ 2 سائڈز ہیں. انہوں نے کہا جی کیس تو بڑا سیدھا سیدھا، وہ کہتا جی ہائی مس ٹرائل. اس کے ابھی میں پروسیجرز پہ بات، ہاں میرٹس پہ بعد میں جائیں گے، پروسیجر کی بات کر لیں پہلے. میں منیب سے لے لوں پھر آپ بھی بتا دیجیے. جی دیکھیے قاضی صاحب، اس پہ ایشو یہ ہے کہ آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، ایک تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ جو فیئر ٹرائل کے تقاضے اگر دیکھا جائے تو ان میں ایشو تو آتا ہے کہ کیا یہ ٹرائل فیئر ٹرائل کے ان ٹچ سٹونز کے اوپر پورا اترتا ہے. جس طرح سے اینڈ میں کچھ چیزیں ہم آبزرو بھی کر رہے تھے، کوئی بھی معاملہ ہو، میں اس کے ابھی میرٹس پر کیونکہ آپ بھی بات نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا کہ وہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ سامنے تھا، یا جس حد تک ان کو کیا سزا کا کوانٹم جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں فیصلہ پڑھ کے پتہ لگے گا. ابھی تک فیصلہ کسی نے مجھے نہیں لگتا پڑا ہے، لیکن ایک بات ضرور نظر آتی ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی تو وہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا انہوں نے جب ججمنٹ آتھر کریں گے تو کیا ہوگا. لیکن یہ بات آپ نے بہرحال دکھانی ہوتی ہے کسی بھی قانون، کسی بھی ٹرائل کے اندر، خاص طور پہ جب ہم ٹرائل کہہ رہے ہیں تو کسی کی آزادی سلب کی جا رہی ہے، ایک قانون کے تحت ایک کام ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے. تو وہاں پر جو آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ،
آپ اس کے اندر کے اوپر یہ سکم چھوٹا موٹا چھوڑ نہیں سکتے، اور نہ ہی یہ امپریشن دیا جا سکتا ہے. What do you think of the trial؟ جو بات ابھی علی ظفر صاحب نے کہی کہ ایک تو جنوری میں ٹرائل شروع ہوا، کل 12:30 بجے تک پروسیڈنگز رات کو چلائی گئی، پھر صبح شروع کر دی گئی. یہ جو ہیسٹ تھی، ایک دن وکلا نہیں آئے، اگلے دن وکلا کو چھوڑ کر اسٹیٹ کاؤنسل دے دی گئی اور کہا کہ ہم آپ کو وکیل دیتے ہیں، یہ جرا کریں گے آپ کے بیاف پہ، اور 9 وکیل ایک دن اور 9 گواہ ایک دن اور 9 گواہ دوسرے دن. یہ رائٹ ٹو ڈیفینس نہ دینا، دس از نارمل؟ نارمل تو کسی صورت یہ نہیں لگتا، لیکن اس کے اوپر اس کو اگر آپ کیا کہیں گے کہ یہ غیر قانونی ہے، دیکھیں یہ غیر قانونی اس طرح سے نہیں آپ اسے ہم ڈکلیئر کر سکتے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ نارمل پریکٹس نہیں ہے یہ کہ ایک دن میں آپ بلا لیں اور رات 12 بجے بھی ٹرائل چل رہا ہے، اگلے دن صبح بھی آ رہا ہے، وکیل نہیں پیش ہو رہا، وکیل آپ کا نہیں آ رہا ہے. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس 75 درخواستیں ہیں جو کہ آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. اب ایگزیکٹلی اس کے اندر جج کا موقف ٹھیک ہے یا ایکیوز کا موقف ٹھیک تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے وکلا نہیں آئے. اب علی ظفر صاحب یہاں تشریف فرمائے، وہ بتا سکتے ہیں ایگزیکٹلی کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا تھی. لیکن اگر اسٹیٹ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں لائر، تو فرینکلی اسپیکنگ اسٹیٹ کر بھی دے لائر، تو جب تک کلائنٹ جو ایکیوزڈ ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے یا وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اپنا کیس ان سے آرگیو کروانے کے لیے، تو بنیادی مقصد جو ہے ایک فیئر ٹرائل کا وہ تو وہاں پر ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. ایسے کیس کے اندر جہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہو، جہاں پر ایک سینسٹیو نوعیت کا معاملہ ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں اس میرٹ پر ہم میں سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں بھی نہیں کر رہا، بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ میرٹ دیر آر 1010 تھنگز وچ وی کین پوائنٹ آؤٹ کہ وہ عمران خان صاحب نے غلط کی تھی. لیکن یہاں جس طریقے سے جو کام اینڈ میں ہوا ہے، ہریڈلی کیا گیا ہے، اس کے اوپر سوال ضرور اٹھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ونس وی ہیو دا ڈیسیژن بفور اس، تو اس کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے جب معاملہ اپیل میں جائے گا تو عدالت تو پھر بنیادی چیزوں کو بھی دیکھے گی نا کہ کیا ٹرائل فیئرنس کے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. قطع نظر اس بات کے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے ساتھ کتنا کھیلا کیا اس کو کتنا اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، وہ تو کوئی ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتا نا کہ نہیں جی کوئی سرے سے یہ جو بات ہے بصد احترام کہ جی کیس ہے ہی کوئی نہیں. یہ آئی ایم سوری، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جی کیس سرے سے ہے کوئی نہیں. ہاں سزا کے میں نے اسی لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا کہ رانگ فل کمیونیکیشن پہ 2 سال تک سزا، وہ رانگ فل کمیونیکیشن اور وہ بھی سزا ہی ہے. چلے میں کہا کہ آپ نے غلط کمیونیکیٹ کیا ہے آفیشیل کانفیڈینشیل انفارمیشن کو.